السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم جناب صدر صاحب، ڈائس پر تشریف فرما مہمانان خصوصی اور ناظرین، جیسا کہ مجھ سے پہلے آپ نے جناب تنویر احمد صاحب کو سماعت کیا اور اس کے بعد میں جامع مسجد بارکس امام و خطیب جناب علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا ہے، تو آپ جس مقصد کے لیے آج کا یہ اجتماع، یہ اجلاس رکھا گیا ہے، آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اور دو مقررین کو سننے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو معاشرے سے متعلق رہے، سوسائٹی سے متعلق رہے، اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ ہمارے پہلے مقرر جناب تنویر احمد صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں اور جناب علی بصراوی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں نے اپنے دماغ کو تبدیل کیا اور یہ سوچا کہ جس طریقے سے آپ کے سامنے کمپیشین رحمت سے متعلق چند باتیں رکھی گئی ہے، ان باتوں کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگیوں کے اندر لا کر کسی معاشرے کے اندر ایسے اشخاص کو پیدا کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے کمپیشین رحمت کے کام کاج لیے جائیں۔ جس طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک نبوت سے پہلے والی زندگی ہے، دوسری زندگی نبوت کے بعد کی زندگی ہے، ان دونوں زندگیوں پر اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو زندگی کا کوئی پہلو، یعنی ان دونوں زندگیوں کے کسی پہلو کو ہم کمپیشین یا رحمت سے الگ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو نبوت سے پہلے والی آپ کی شخصیت ہے، تو ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق نہیں تھے، با کردار نہیں تھے، آپ کے اندر بہترین اوصاف نہیں تھے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے موجود تھی۔ آپ با اخلاق تھے، با کردار تھے اور بہترین اوصاف کے آپ مالک تھے۔ تو یعنی میں اپنی طرف سے یہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ انہی اخلاق پر مبنی، اس کردار پر مبنی، ان اوصاف پر مبنی اب مکۃ المکرمہ کی سوسائٹی تیار کی جائے، اسے متشکل کیا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی بننے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اخلاق، کردار، اوصاف پیدا ہوئے۔ یعنی مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نیک، امانت دار، ایماندار، با اخلاق، با کردار، یہ تمام کی تمام باتیں تو مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے ہی کہا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک حدیث مجھے یہاں پر یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی میری بعثت کی گئی ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اب وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے کردار کے ذریعے ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ اور پھر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے کہ سوسائٹی کے اندر کسی شخصیت، کسی انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار کو نبوت سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ جنگ فجار کے اندر شریک تھے،
اور اس موقع پر یعنی مشرکین عرب کے اس کردار کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنگ و جدل کی شکل میں، خون، قتل، غارت گری، یا پھر اسی طریقے سے مکہ کے اندر غریبوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی اور غریبوں کے حقوق مار دیے جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات کسی کتاب میں تو ہمیں نہیں ملے گی، لیکن میں اپنی طرف سے قیاس کرتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر مشرکین عرب کو، قریش کے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا ہوگا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے، مظلومین کا خیال کیا جائے، ان کو ان کے حقوق دلوائے جائیں۔ اس کے لیے عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک میٹنگ کی گئی، جسے ہم حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مظلوم یعنی جس کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کا حق مار دیا جائے، تو ان کے حقوق انہیں دلوانے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی جائے گی۔ اس کمیٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی مکہ میں بنائی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تیار کی گئی، اور جب آپ نبی بنائے گئے اس کے بعد میں جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا مشرکین عرب اس طریقے کی کوئی امن کا معاہدہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، غریبوں کے حقوق دلوانے کے لیے کوئی اگر اس طریقے کی کمیٹی بنائے تو کیا آپ مشرکین عرب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ کہے، اگر مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں اور اس کام سے روک دیا جائے تو میں اس کا انکار کر دوں گا، ہر ایک ایسے امن کے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے میں تیار ہوں جس میں مظلوموں کی مدد کی جائے گی، لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اب آج کے اس اجتماع کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اوصاف، وہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اوصاف اور کردار کو آپ کے سامنے پیش کر کر آپ کے اندر وہ اوصاف اور کردار آپ کے اندر پیدا کیا جائے، تاکہ آپ یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر اس کردار کو ادا کرنے والے بنے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی کے لیے جناب تنویر احمد صاحب نے کمپیشن سے متعلق، رحمت سے متعلق چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نبوت سے پہلے والی زندگی ہے۔ اسی ایک معاہدے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زندگی آپ کی 24 سالہ یا 20 سالہ نوجوان ہیں، اس عمر میں آپ نے یہ کام کاج کیے، لیکن جب 40 سال کے آپ ہو گئے، آپ کو نبوت مل گئی، کوہ صفا پر آپ جب کھڑے ہوئے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اسی معاہدے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور ساری قوم کو جمع کر کے یہ کہا، یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک بها العرب والعجم وتدین بها العجم، کہ اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اس ایک اقرار کے بعد میں اس کے ریزلٹس جو تمہارے سامنے آنے والے ہیں کہ عرب کے مالک بنا دیے جاؤ گے، اور جب یہ غلبہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، یہ غلبہ کس چیز سے حاصل ہوگا؟ تلوار کی طاقت سے، اکثریت کی طاقت سے نہیں، یہ غلبہ تمہیں کمپیشن، رحمت کے کام کاج کرنے سے، با اخلاق با کردار بننے سے یہ تمہیں غلبہ ملے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ غلبہ دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔
اور جب یہ اس طریقے سے تم کمپیشین کے کام کرو گے، رحمت کے کام کاج کرو گے، مظلومین کا ساتھ دو گے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جد و جہد کرو گے، نہ عرب دیکھو گے، نہ عجم دیکھو گے، نہ رنگ دیکھو گے، نہ کوئی زبان دیکھو گے، جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو مٹانے کے لیے کبھی فوجوں کو روانہ کرو گے، کبھی اپنا مال خرچ کرو گے، کبھی رات اور دن محنت کر کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں تم پیش کرو گے، تو اس کے بعد میں یہ غلب یعنی تمہارے اس غلبے کو اس دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان قبول کر لیں گے۔ جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی اسلامی لشکر اگر کسی ملک کی طرف نکلتا تھا، قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے، اللہ نے جیسے فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے قتال کی، جہاد کی، لیکن اس کے لیے علت کفر نہیں ہے کہ یہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اس کی علت جو ہے وہ ظلم ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق مار دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے، ان کا مال ان کے مکانات سے ان کو نکال دیا جا رہا ہے، ایسے اوقات میں مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جہاد کرے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر علت ہے اور اس کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم صاف الفاظ میں یہ فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف کو لے کر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کام کاج کریں، غیر مسلمین، ہماری سوسائٹی کے افراد ہم سے متاثر ہو۔ جس طریقے سے اس سال بقر عید کے موقع پر ہم نے ہماری اپنی سوسائٹی میں ایک کام کا آغاز کیا، آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اور اس قربانی کے بعد میں ہم مسلمان یعنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ لاپرواہی کوئی معمولی لاپرواہی نہیں ہے، جانوروں کی قربانی کے بعد میں ان کا خون گھروں کے باہر آ جاتا ہے، گندگی کسی کے مکان کے قریب میں پھینک دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس سال یہ ارادہ کیا تھا کہ 15 آٹو ہم نے بارکس اور سلالہ کے اندر فری سروس دیتے ہوئے چھوڑے، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ آپ کے مکان میں جو گندگی نکلے گی ان آٹوز کو دے دیں، یہ جہاں کہیں پر بھی پہنچانا ہے پہنچا دیں گے۔ اس کے اتنے بہترین اثرات ہمارے سامنے آئے کہ ہماری سوسائٹی اس سال تقریباً گندگی سے پاک رہی۔ یہ رحمت کے کام کاج ہے۔ اب ہم نے اس ایک کام کا آغاز کر دیا، اب آنے والے سال سے دوسرے افراد، دوسری سوسائٹیز ان کام کاج کا آغاز کر ڈالے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک شخص کو انفرادی اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر مجھے یاد آئی، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک پٹھان نے کسی انگریز سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ بھائی تم بڑے اچھے لوگ ہو، یعنی پاک صاف ستھرے رہتے ہو، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاتے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دیتے۔ تو انگریز بھائی نے پٹھان سے کہا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور تم جنت میں جاؤ گے؟ تو پٹھان نے کہا ہاں ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے کلمہ اخلاص کا اقرار کر لیا ہے، اور تم کلمہ اخلاص کا اقرار نہیں کرتے۔ تو انگریز نے ہمارے پٹھان مسلمان بھائی سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اگر جہنم کے اندر ڈال بھی دیے جائیں، ہمارا مزاج، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم جہنم میں جا کر صاف صفائی پر خاص توجہ دیں گے، جہنم کو بھی صاف ستھرا کر کے جنت کے اندر تبدیل کر لیں گے،
لیکن اے ہمارے مسلمان بھائی، تم بتاؤ، تم جنت میں جاؤ گے، پان کھاؤ گے، گٹکا کھاؤ گے، گندی گندی چیزیں کھاؤ گے، کہاں پر تھوکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ تم جنت کو جا کر گندا کر کے جنت کو بھی جہنم کے اندر تبدیل کر ڈالو گے۔ یہ مثال ہے، دیکھیے ہم مسلمانوں، مسلم سوسائٹیز پر آپ نظر ڈالیے، ہماری ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے تنویر احمد صاحب نے آپ کو آپ کے سامنے پیڑ پودوں کی ایک مثال دے کر یہ سمجھایا کہ ان کے نیچے پیشاب اور گندگی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ماحول خراب ہوتا ہے، یہ آپ کو آکسیجن دیتے ہیں، یہ آپ سے کاربن لیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں مسلمان ہونے کے بعد میں کافی بڑھ جاتی ہیں، لیکن کبھی ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے۔ اب پھر میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لے کر آتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کر دیا، اور اس معاہدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا جو حلف الفضول کے نام سے کیا گیا تھا کہ اے مشرکین عرب، یاد کرو اس معاہدے کو، تم نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں میں بھی شریک تھا، اور میں آج تک اس معاہدے کے اوپر قائم ہوں، اور اسی معاہدے کی یاد دہانی کے لیے میں کوہ صفا پر میں چڑھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، یہ جو معاہدہ تم نے کیا، اس معاہدے کو ہرگز تم مت توڑو۔ اب اس کے بعد میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، حجر اسود کا مسئلہ خانہ کعبہ میں لگانے کے لیے جب عرب کے قبائل میں اختلاف ہو گیا، کسی سوسائٹی کے اندر یا جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جائے، تو اس عظیم مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا تعلیم ہمیں ملتی ہے، اس کو ہم کبھی اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، بلایا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ پہلے شخص تھے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہ سارا اختلاف جب آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے ایک بہترین تجویز جب جماعتوں کے بیچ میں یا قبائل کے بیچ میں یا سوسائٹی میں ایک سے زیادہ مسلم، غیر مسلم، کئی مذاہب کے ماننے والے، کئی آپ یہ کہیے مذاہب کے علاوہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر جماعتیں ہیں، ان کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ایک بہترین واقعہ ملتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات سنی، ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھا، اور تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ ہر ایک چادر کا ایک کونا پکڑ لے اور خانہ کعبہ کی طرف لے کر چلے، اور اس کے بعد میں اسے خانہ کعبہ سے جوڑ دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں پر بریلویوں کا اختلاف دیوبندیوں سے اگر رکھے، دیوبندیوں کا اہل الحدیث سے رکھے، اہل الحدیث کا وغیرہ وغیرہ سے رکھے، لیکن ہم سب کے سب مسلمان اللہ کے نبی کا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اس بہترین انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اس بہترین انداز میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے اختلافی معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ملتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے ہم اپنے مسئلے، اپنے اختلافی مسائل حل کریں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت للعالمین، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی جب ہمارے لیے رحمت للعالمین بنیں گے، یہ ہمیں ان اللہ کے نبی کی ان سنتوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ میں آپ کو مسواک کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، اور میں آپ کو کپڑا ٹخنوں سے نیچے یا اوپر اس جانب لے جانا بھی نہیں چاہتا، یا نماز سے متعلق وہ سنتیں ان جانب بھی میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا۔ سوسائٹی سے متعلق، معاشرے سے متعلق ہماری سوسائٹی کے مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایات ہمارے لیے موجود نہیں ہے؟ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاہدے کے لیے مشرکین عرب کو دعوت
دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، تو اسی مواخذے کی بنیاد پر ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہجرت کرنی پڑی آپ کو مدینہ کی طرف۔ مدینہ میں جانے کے بعد میں منافقین ہے، مشرکین ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان سب کے ساتھ پھر اسی طریقے کا ایک مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ وہ مواخذہ کئی دفعات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کے عیسائی، یہودی، مشرکین ایک امت، ایک قوم ہے۔ سیاسی مسائل، اجتماعی مسائل، تعلیمی مسائل، اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تمام کے تمام آپس میں ایک قوم، اور ہم تمام کے تمام آپس میں ایک ملت، ایک امت ہے۔ اب ہندوستان میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسلمین کے حوالے سے آپ بتائیے، ہمارا کردار غیر مسلمین کے حوالے سے کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہندوستان کے تمام انسان ایک قوم ہیں، ایک ملت، ایک کہہ تو سکتے ہیں نا؟ اگر غلط لگے تو میں معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن ہم کہہ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے اس ایک حصے کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی دیکھیے۔ مشرکین عرب نے، مکہ کے افراد نے مواخذے حلف الفضول کو توڑ دیا، تو ایک طرف مشرکین عرب سے جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف یہی مشرکین عرب مدینہ میں ہے جن کے ساتھ صلح کا مواخذہ ہے، بھائی چارگی ہے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملت داری کی جا رہی ہے۔ ایک طرف جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف بھائی چارگی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، تو میں وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس طریقے کے ہمیں ملتے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے ایام کو رحمت کے ایام کے طور پر منائیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ، ہمارے پڑوسی جو غیر مسلم قوم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، معاملت داری ٹھیک کرے، با اخلاق، با کردار بن جائیں، ہر ایک اعتبار سے صحیح طریقے سے مسلم اور مومن بننے کی پوری کوشش کریں۔ یعنی اس طریقے سے سوسائٹی سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد میں ہی اسلام غالب آتا۔ غیر مسلمین اسلامی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرنے والے بنیں گے، لیکن اس پہلو سے ہمیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میرے بعد میں اور خواتین سے بھی مقررین یہاں پر موجود ہیں، اور دوسرے افراد بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔